سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ترمذی شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق یا بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرماتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ رات بڑی سعادت والی ہے، رحمت والی ہے، برکت والی ہے۔ امت کا ہمیشہ سے یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ اس رات کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے، صدقات و خیرات ہوتے، قبرستان جانے کے لیے لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ تو ان ساری سعادات کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تازہ دم ہو کہ یہ رات محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارے۔ جہاں جہاں محفل کا اہتمام ہوتا ہے بڑا اچھا ہے، اس میں شرکت کی جائے، حاضری دی جائے۔ صرف ایک بات بڑی ضروری ہے، اس کو سمجھ لیا جائے کہ کوشش کی جائے کہ عشاء بھی جماعت سے ہو اور فجر بھی جماعت سے ہو۔ اگرچہ یہ ہر روز ہی بڑا ضروری ہے، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے رات کسی محفل میں شرکت کی ہے اور آپ دیر سے آئے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کی فجر کی جماعت رہ گئی ہے۔ بہت بڑی محرومی ہے۔ ہم سب کو وہ حدیث پاک یاد ہونی چاہیے کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء فجر کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کی تو اسے پوری رات نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا اور نفل پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اس رات وہ بہت محروم رہ جائے گا کہ جو رات کا کچھ وقت، کچھ حصہ تو عبادت میں گزارے، لیکن یہ کہ فجر کی جماعت اس کی رہ جائے۔ تو کوشش فرمائے کہ رات بھی پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں، ریاضت میں اور سب سے بڑھ کر استغفار اور دعا میں مشغول ہو۔ امت کے لیے دعا مانگیں، اہل اسلام کے لیے دعا مانگیں، وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا مانگیں، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں۔ وقت بڑا قیمتی ہے، اس رات کا کوئی لمحہ ضائع نہ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ مغرب سے ہی اپنے معاملات کو سمیٹ کر کے مغرب باجماعت ہو، اس کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے، پھر رات کو سورہ ملک پڑھی جائے، اور دیگر ذکر، اذکار، عبادت، درود پاک، نوافل، صلاۃ و تسبیح، ان سارے چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی ساری برکات امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔